سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند آزادی پسند رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت ترجمان نے فسطائی بھارتی جیل حکام کی طرف سے کشمیری نظر بندوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ زیر حراست علیل رہنماؤں کی صحت کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے اور اگر نظر بند رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی تمام ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جہنم نما بھارتی جیلوں میں بند تحریک آزادی کے قیدیوں پر ظلم ستم کے باوجود ان کا غیر متزلزل عزم اور آزادی کے مقدس مقصد کے ساتھ لگاؤ ناقابل تسخیر ہے۔ ترجمان نے نظر بندوں کی بہادری اور بلند حوصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم بطور ایک آزادی پسند قوم کے 5 لاکھ سے زائد شہداء، ہزاروں نظر بندوں، بیواؤں، یتیموں، معذوروں، لاپتہ ہونے والوں اور بھارتی فوجیوں کی بے حرمتی کا نشانہ بننے والی خواتین کے مقروض ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے عدم تشدد کے عالمی دن کے موقع پہ کنوینر محمد فاروق رحمانی کی قیادت میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شریک حریت رہنماؤں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد کشمیریوں اور بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھارتی شفاق فوجیوں نے مسلمانوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے رواں سال اب تک 137 کشمیریوں کو شہید کیا ہے، جن میں سے 35 افراد کو دوران حراست یا جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ قابض فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی 207 کارروائیوں کے دوران کم از کم 59 مکانات اور دیگر عمارتوں کو کیمیائی مادے اور مارٹر گولوں سے تباہ کر دیا۔ اس دوران بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے پرامن مظاہرین، احتجاجی جلوسوں اور عزاداروں پر گولیوں، چھروں اور آنسو گیس کے گولوں سے 451 افراد کو زخمی کر دیا، جبکہ حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں اور خواتین سمیت 901 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ شیطان صفت فوجیوں نے اس عرصے کے دوران کم از کم 13 خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ممتاز فرانسیسی مصنف اور صحافی کرسٹوف جیفر لاٹ نے اپنی نئی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں ہندوتوا کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ملک، قوم دشمنی اور غداری سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ کرسٹوف جیفر لاٹ نے یہ انکشاف مودی کا بھارت، ہندو قوم پرستی اور نسل پرستی پر مبنی جمہوریت کا ظہور کے عنوان سے اپنی نئی کتاب میں کیا ہے۔ پرنسٹن یونیورسٹی کی طرف سے اگست میں شائع کی جانے والی کتاب میں مصنف نے سوال اٹھایا ہے کہ مغربی دنیا ہندوستان میں دم توڑتی جمہوریت پر خاموش کیوں ہے۔ پروفیسر کرسٹوف کے مطابق حال ہی میں اقوام متحدہ میں نریندر مودی نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ جمہوریت نے ہندوستان میں جنم لیا، تاہم کسی نے مودی سے یہ نہیں پوچھا کہ آج بھارت میں جمہوریت کا کیا حال ہے۔ وہاں تو جمہوریت زوال پذیر ہے۔ سال ہر سال سے بھارت میں کمزور ہوتی جمہوریت کو مختلف عالمی اداروں نے بھی دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت نے کہا ہے کہ وہ تنظیم کا نیٹ ورک پورے مقبوضہ جموں کشمیر تک بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ علاقے میں ہندوتوا کے نظریے کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔